السلام علیکم، میرا نام ہے دلاور ازدی عظیمی اور آج سے ہم احسان و تصوف پہ کتاب کے اوپر بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب میرے استاد محترم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اور یہ کتاب بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں کے نصاب ایم اے اسلامیات کے نصاب میں بھی شامل ہے اور بہت معروف کتاب ہے۔ اس سے قبل کہ ہم صوفیزم واٹ از صوفیزم پہ بات کریں، اس کے مختلف مدرجات پہ بات کریں، آج میں جو ہے اس کا ایک مختصر سا اس کے میں کیا ٹاپکس ہیں اس کا بھی میں تعارف کراؤں گا۔ اور اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک میں چند ہم ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جس میں جو سب سے اہم موضوع رہے گا وہ یہ ہے کہ جو تصوف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں زیادہ تر تو ہمیں یہ دیکھنے ملتا ہے کہ امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ تصوف کے بارے میں بہت ہی مثبت رائے رکھتی ہے۔ جو بڑے ہمارے صوفیہ کرام گزرے ہیں، بالخصوص اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو صوفیہ کرام کے جو بھی کنٹریبیوشن ہے اس خطے میں اسلام کی خدمت کا، اس کو سب ایڈمائر کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ دیگر جو اقوام ہیں وہ بھی صوفی ٹیچنگ کو اور اسلام کے جو صوفیزم کے جو پہلو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر جو بھی اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں کے کچھ نہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے کوشچنز بھی ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جو صوفیزم کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عمومی نوعیت کے اعتراضات ہیں اور ایک علمی نوعیت کے اعتراضات ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے اس کتاب کے اندر جب ہم جائیں تو بجائے اس کے کہ جب ہم کتاب کے اندر آگے بڑھتے رہیں تو مختلف دوست ہمیں اوور آل صوفی ٹیچنگ کے اوپر سوالات کریں اور موضوع کو سے ہٹیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلے ہی جو ہے وہ کیٹیگوریکلی جو بھی سوالات لوگ ہمارے پاس اب تک آئے ہیں اور جو بھی آنے والے پاسبل ہو سکتے ہیں، جو عام طور پہ لوگ سوالات کرتے ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ ہی ایڈریس کر لیں، تاکہ پھر یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو جائے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر کوئی معاملہ ہمارا آئے اور پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ کے اس اعتراضات کے جوابات دیں۔ تو ہم کچھ اصولی طور پہ ہم ایک کلیئرٹی بلڈ اپ کر لیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ بھئی یہ اعتراضات ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ ایڈریس کر چکے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعتراضاتی نشست جو ہے وہ ہم الگ سے کریں گے۔ آج میں اس تعارف کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا، اس کتاب کے کیا جو ہے وہ ٹاپکس کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کتاب کا سمجھے کائنڈ آف دیباچہ جو ہے وہ آپ کو شاید یہاں پہ واضح نظر نہ آئے، اس میں یہ ہے کہ خلاصہ لکھا ہے: ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سمری ہے پوری صوفی ٹیچنگ کی، دیکھا جائے تو یہ سمری ہے پوری قرآن کی کہ بندے اور اللہ کا ایک گہرا تعلق قائم ہو جائے۔ عظیمی صاحب نے جو پہلی بات کہی ہے کہ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ روح اس جسم کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی یہ روح جسم کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اب زندہ نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ اگر میری روح اس وقت یہاں سے منتقل ہو جائے، جس کو آپ عام طور پہ انتقال ہونا کہتے ہیں، تو آپ میرے اس باڈی کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ بولیں گے بھئی دلاور صاحب کی میت موجود ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں موجود ہوں، بظاہر جو میرا جسم ہے یہ موجود ہے، لیکن یہ جسم کوئی حرکت نہیں کر سکتا، یہ آنکھیں موجود ہیں لیکن میں دیکھ نہیں سکتا، یہ منہ موجود ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے تو ہوتی ہے تو میں پانی پیتا ہوں، پانی اندر چلا جاتا ہے۔ ابھی میرا منہ موجود ہے، میں پانی اندر ڈالنے کی کوشش کریں پانی باہر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے۔ بظاہر جسم موجود ہے لیکن روح چلی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ روح زندگی جو ہم یہ رواں دواں دیکھ رہے ہیں، ہم بچے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ اس وقت بڑا ہو رہا ہے جب اس بچے کے اندر روح موجود ہے۔ خدا نہ خواستہ اس بچہ جو اس کی عمر 5 سال ہے اس کے اندر سے روح نکل جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ بچہ 5 سے 6 سال کا نہیں ہو سکتا، بلکہ 5 سال 1 دن کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع اور ازل میں، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جب ہم نے روحوں کو تخلیق کیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو تمام روحیں، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جتنے لوگوں کو آپ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جس کے اندر ہمارے ملک کے اشرافیہ بھی شامل ہیں، عام لوگ بھی شامل ہیں، دنیا کی اشرافیہ بھی شامل ہیں، تمام لوگ، نہ صرف آج کے موجود تمام لوگ بلکہ جو لوگ اس دنیا میں اس سے پہلے آ چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، سب کی روحیں موجود تھیں، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کراتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اور قرآن کی آیت کے مطابق روح و ارواح نے فرمایا قالوا بلا ربا، یعنی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحوں نے پہلے تو یہ سوال سنا، سوال سننے کے بعد کہ تمہارا رب کون ہے، جب انہوں نے سوال سنا تو سوال میں تجسس پایا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہستی موجود ہے جس کے سوا ان کا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ اس کا اقرار انہوں نے کیا اور کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر جب اس دنیا میں آتا ہے تو جو روح اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے واقف ہوتی ہے، اور جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ سے قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر موجود روح سے واقف ہو جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یار یہ اینگل عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن دیکھا جائے تو یہی اینگل ہے جو پوری ہمیں مذہب میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل رمضان چل رہا ہے، اس جسم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس جسم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو کھلایا جائے، اس کو پلایا جائے، اس کو سلایا جائے، یہ گپ شپ کرے، دنیا کی چیزوں میں، مظاہر قدرت میں، مظاہر ذاتی جو فزیکل فینومینا ہے اس میں دلچسپی اس کی نیڈ ہے۔ لیکن ہم روزے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر وہ چیز جو ہمیں فزیکل باڈی کی انوالومنٹ کو بڑھا رہی ہے فزیکل ورلڈ سے، ہم اس کو ضرب لگا رہے ہیں اور اپنے انر میں متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہم کھانا چھوڑ رہے ہیں، ہم پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پی رہے، ہم گفتگو سے اجتناب کر رہے ہیں، ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، چاہے تراویح ہو، سحری ہو۔ تراویح بنیادی طور پہ نماز شب ہے، یعنی رات کی نماز ہے، قرآن کا پڑھنا ہو، یہ سب اعمال ہمیں ظاہری دنیا سے ڈسکنیکٹ کر کے اپنے انر میں اپنے رب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ صلاۃ کا قائم کرنا کیا ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی مجسم خدا نہیں ہوتا، ہم کہاں فوکس ہوتے ہیں؟ ہم کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر؟ ہم اس ظاہری دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر کے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے انر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہم اپنے انر میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک تو ہی سب سے عظیم و اعلیٰ ہے، تو ہی اکبر ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تمام جو ہماری مذہب کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو، اور یہی جو ہے صوفی ٹیچنگ کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے جو ہے عظیمی صاحب نے اس کا یہیں سے شروع کیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔